السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بات چل رہی تھی مشاورت کے حوالے سے کہ جتنے بھی ایسے امور کہ جس کے اندر کوئی بندہ نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا یا وہ قابل غور معاملات ہیں، بالخصوص جو اجتہادی اور امور عامہ کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے اندر مشاورت یہ مستحب ہے۔ لیکن جس معاملے کے اندر معاملہ بالکل واضح ہو جائے، یعنی اس پر نص آ جائے، تو اس میں مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا کہ اس کے اندر کوئی احتمال ہو تو اس احتمال کو علماء اور مجتہدین کی نظر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب معاملہ طے ہو گیا اور مشاورت کے بعد عزم بالجزم کر لیا گیا، کسی بھی بنا پر کر لیا گیا، پھر اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ تو تبدیل کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کہ مشاورت کے اندر جو برکت اسی وجہ سے ہے کہ یہ ایک امور خیر میں سے ہے، ہر ایک کی رائے آ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ مشاورت کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی رائے کو مانا جائے، اور نہ ہی کسی کو مائنڈ کرنا چاہیے کہ میری رائے کو مانا نہیں گیا۔ مشاورت اذا استنصحک فانصحہ، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ جب اس سے کوئی مشورہ لیا جائے، رہنمائی لی جائے، تو اس کی خیر خواہی کرے، یعنی جو اس کے علم کے اندر سب سے بہتر بات ہے وہ بات کرے اپنے علم کی حد تک، چاہے وہ اس کو اچھی لگے، یعنی سننے والے کو اچھی لگے یا بری لگے، جو اس کو بہتر لگے اس بارے میں وہ بات کرتے، اللہ سے ڈر کے، اخلاص کی نیت سے۔ تو باقی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ میری بات کو اچھا لگے، اس کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، یا تو بات ہی نہ کرے، یا پھر کرے تو پھر حق بات کرے اور اس کو صحیح معنوں کے اندر سمجھا دے۔ تو یہی مشاورت کے حوالے سے بات چل رہی تھی ہماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل افق کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا، اور پھر جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا تو آپ نے پھر ان کے جو اجتہاد، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ کا جو اختلاف تھا، ان کی رائے کا جو اختلاف تھا، اس کی طرف آپ نے کوئی التفات نہیں فرمایا، بلکہ اس بارے میں جو فیصلہ قرآن نے کر دیا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاملہ کیا۔ آگے ہے وکانت الائمۃ، یہ تیسری لائن ہے اس صفحے کی۔ وکانت الائمۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء تھے وہ بھی یستشیرون الامناء من اہل العلم، وہ بھی اہل علم، جو کہ جن میں سے جو اہل علم امین تھے، امانت دار اہل علم سے وہ مشاورت کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو ان کو بہتر رہنمائی کر سکیں گے۔ فی الامور المباحتی، جائز امور میں، تمام جائز امور کے اندر، اہم جائز امور کے اندر وہ مشاورت کرتے تھے۔ لیاخذوا باسہلھا، تاکہ وہ اختیار کریں باسہلھا، آسان تر معاملے کو، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی عوام کے لیے یا ان کے لیے سب سے آسان معاملہ ہوگا، یعنی کسی بھی اعتبار سے آسان، یعنی جائز معاملات میں سے جو بھی آسان تر معاملہ ہوتا ہے اس بارے میں وہ مشورہ کرتے تھے۔ تو فَإِذَا فَإِذَا وضح الکتاب اب السنت، جب کتاب و سنت جو ہے واضح کر دیتی کوئی معاملے کو، تو لم یتعدوہ الی غیرہ، تو وہ اس معاملے کو نہیں یعنی لے کر جاتے تھے، متعدی کرتے تھے الی غیرہ، کسی اور کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی کوئی نص جو ہے نا ان کے معاملے کو جب واضح کر دیتی تو اس معاملے کو پھر کسی اور کی طرف نہیں لے جاتے تھے۔ اقتداء بالنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی کی پیروی کرتے ہوئے وہ کسی اور کی طرف پھر وہ نہیں لے جاتے تھے معاملے کو، جب کتاب و سنت کی کوئی دلیل معاملے کو واضح کر دیتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
جی اچھا، آگے ہے، آگے ایک اور دلیل دی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. یہ ساری جو دلائل دے رہے ہیں یہ تعلیقاً دے رہے ہیں، باقی انہی روایات کو امام صاحب نے موصولاً بھی ذکر کر دیا ہے مختلف مقامات پر. ورآ ابو بکر قتال من منع الزکاۃ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی قتال من منع الزکاۃ، مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنے کی. انہوں نے ایک رائے پیش کی کہ میں مانعین زکوٰۃ سے قتال کروں گا. لیکن فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مشورہ یہ دیا کہ کیف تقاتل، آپ قتال کیسے کر سکتے ہیں، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے تب تک قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک کوئی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ لیتا. فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو اصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقها، تو انہوں نے مجھ سے اپنے مالوں کو اور اپنے خونوں کو بچا لیا، محفوظ کر لیا، یعنی پھر ہم اس کے مال کو نہیں لوٹ سکتے، اس کی جان کو نہیں لے سکتے. الا بحقها، سوائے اس کے حق کے، یعنی جو اسلام کا حق ہے، جہاں جہاں پہ اسلام نے جان لینے کا کہا ہے وہاں لے سکتے ہیں، باقی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کی جان نہیں لے سکتے، بلکہ وہ اس کے خون اور اس کا مال جو ہے وہ حرمت والا ہو گیا. اب یہ ایک عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دلیل پیش کی کہ آپ ان سے جو ہے نا قتال نہیں کر سکتے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقال ابو بکر نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لاقاتلن من فرق بین ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا، لاقاتلن، میں ضرور قتال کروں گا، من فرقہ، جو فرق ڈالے گا، جو تفریق پیدا کرے گا، بینما، ان چیزوں کے درمیان، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا رکھا ہے. یعنی نماز کا بھی وہی حکم ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کا بھی وہی حکم ہے جو نماز کا حکم ہے. یعنی جو زکوٰۃ کو نماز سے جدا کرے گا، یعنی یہ سمجھے گا کہ نماز کا جو نہیں پڑھتا یا نماز کا جو منکر ہے اس سے تو قتال کیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے منکر سے قتال نہیں کیا جائے گا. وہ کرنے فرمایا کہ میں اس سے قتال کروں گا. یعنی یہاں امام بخاری یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ جب کسی معاملے کے اندر انسان کو پختہ عزم ہو کہ یہ معاملہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر پھر کسی کے مشورے کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے اندر بندے کو یقین ہو، یقین کی حد تک ہو، یہ جب معاملہ مشکوک ہو اس صورت کے اندر ہے رائے لینی ہے، اس صورت کے اندر ہے مشاورت کرنی ہے. لیکن اگر کسی کو یقین ہو تو پھر وہ کسی کی جو ہے وہ مشورے کو یا کسی کی رائے کو وہ اختیار نہیں کرے گا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، ان کو پورا یقین تھا کہ یہ جو میں اقدام کرنے جا رہا ہوں یہ پوری طرح اس میں حق بجانب ہوں، ان کے سامنے دلائل موجود تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دلیل پیش کی، لیکن پھر جب ابوبکر کے دلائل سنے اور ان کی بات سنی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شرح صدر دے دیا. تو عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے پھر شرح صدر دے دیا، مجھے بھی یہ بات سمجھ آ گئی، میری بھی یہی رائے بن گئی کہ جو ابوبکر کی رائے تھی. یعنی اس وقت تک عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقلیداً ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ تو غور و فکر کیا. تو غور و فکر کے بعد کہتے ہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرح صدر فرما دیا جو ابوبکر کو فرمایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے جو اجتہادات تھے بھی وہ بھی مختلف تھے. مختلف کا مطلب بھی ان کی جو اجتہادی اہلیت ہے وہ بھی مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب صحابہ کے درمیان اجتہادی اہلیت مختلف ہو سکتی ہے تو پھر بعد والوں کی تو بالاولیٰ ہو سکتی ہے. تو اس بنیاد پر اگر اجتہادی معاملات کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جی کہتے ہیں کہ ابوبکر نے جب یہ بات کہی نا کہ قسم اٹھا کے حلفیہ طور پر فرمایا، تو ثم تابعہ بعد عمر، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی مطابقت کی. ٹھیک ہے، ان کی بات مان لی ابوبکر کی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فلم یلتفت ابو بکر، اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے التفات نہیں کیا الی مشورۃ، کسی مشورے کی طرف. ابوبکر نے اس بارے میں کسی مشورے کی طرف التفات نہیں کیا. اذ کان عنده حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک فی الذین، کیونکہ ان کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود تھا. ان کے پاس اللہ کے رسول کا جو فیصلہ موجود تھا
فی الذین فرقوا بین الصلاۃ والزکوٰۃ، ان لوگوں کے بارے میں جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، ان کے بارے میں ابوبکر کے پاس فیصلہ موجود تھا، یعنی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا وہ ان کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کسی کے مشورے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ ارادو، اچھا وہ جو لوگ کیا کرتے، وہ ارادو، اور وہ ارادہ رکھتے تھے تبدیل الدینی و احکامہ، دین کے و احکام ہی، دین اور اس کے احکام کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ مانعین زکوٰۃ تھے، یہ دین اور دین کے احکام کو بدلنا چاہتے تھے۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلے اس کے ساتھ قتال کرو۔ ٹھیک ہے، اب یہ روایت بھی ان کے ہاں ان کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے وہ یہاں نہیں لے کر آئے، بہرحال یہ روایت وہ ثابت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، لیکن یہ کرنا حاکم وقت نے ہے۔ وکان القراء اصحاب، وکان القراء اصحاب مشورۃ، اصحاب مشورۃ عمرہ، اور جو قراء تھے، یعنی جو قارئین یا علماء کہہ لیں آپ دوسرے لفظوں میں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر میں کون لوگ تھے؟ قراء تھے۔ فہولن کانا او شبانن، خواہ ان کی عمر وہ دیر عمری میں ہوں، فہولن کانو، خواہ وہ ادھیڑ عمری میں ہوں، او شبانن یا کہ وہ جوانی میں ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اہل علم ہوتا تھا، پیچھے یہ روایت گزر چکی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قریبی ہوتا تھا یا ان کا مشیر ہوتا تھا، وہی ہوتا تھا کہ جو علم والا ہے، چاہے اس کی عمر کوئی بھی ہو۔ وکانا وفاقن، اور وہ سب سے زیادہ رک جانے والے تھے اندہ کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب کے سامنے، یعنی اللہ کی کتاب کا حکم آ جاتا اور ان کو علم ہو جاتا تو وہاں فوراً رک جانے والے تھے، یعنی اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے، اس کی حد نہیں پلانگتے تھے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے چند باتیں ذکر کی ہیں، تو دو دلیلیں آگے ذکر کریں گے اپنے اس مقدمہ پر، کہ جب کسی معاملے میں رائے پختہ نہیں ہے تو اس میں مشورہ کیا جائے گا، اگر رائے پختہ ہے، انسان کو یقین حاصل ہے، تو پھر اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مشورہ اس صورت کے اندر، اب یہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ مشورہ کرتا پھر یہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں داڑھی رکھوں، یہ اس بارے میں اس کو کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہ میں کوئی اپنی بیوی سے پوچھ لوں کہ میں داڑھی رکھوں کہ نہ رکھوں، اس بارے میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں ہے، یعنی جہاں پہ یقینی خبر ہے، قرآن، اس میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسی طرح داڑھی رکھنا اور دیگر جو معاملات ہیں، اس بارے میں کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کتاب و سنت کے معاملات ہیں، واضح ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، آگے حدیث کون پڑھیں گے جی؟ حدیث پڑھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام البخاري حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك قالت، ان سب سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اہل افق نے ان کے بارے میں کہا جو کہا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب و اسامہ ابن زید، جب اہل افق نے وہ بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، حین استلبس الوحی، جبکہ وہی ٹھہری رہی، رکی رہی میرے بارے میں۔ یعنی ابھی وہی نے آ کر میری برات کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی وہی رکی ہوئی تھی میرے بارے میں، یعنی ویسے تو وہی آ رہی تھی لیکن میرے بارے میں وہی نہیں آئی تھی ابھی تک،
تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابھی نبی سیدہ عائشہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی تھی، اس دوران وہی نہیں آئی، تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشاورت کی، بھی لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کیا کریں اب کیا کہا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یقینی خبر نہیں تھی ابھی کہ کیا کہا جائے کیا کیا جائے، یعنی اس بارے میں تو آپ کو تھا کہ اللہ کو فیصلہ کرے گا، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا تھا، تو کوئی یقینی خبر نہیں تھی آپ کو، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ یسألہما، وہ ان سے پوچھ رہے تھے، وہ یستشیرہما فی فراق اہلہ، اور ان سے مشورہ طلب کر رہے تھے اپنے اہل کے کی جدائی کے بارے میں، کہ ان کو جدا کروں یا نہ کروں۔ ہاں، لوگ باتیں کر رہے تھے، اب کوئی سیدہ عائشہ بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ اگر میں یہ بات کروں تو آپ لوگ پھر بھی میرا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر میں نہ کروں تو تب لوگ باتیں کرتے ہیں، اب کیا کیا جائے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، کیونکہ یہ باتیں لوگ چلا رہے تھے اور اس معاملے کو، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی معمولی تہمت نہیں تھی، یعنی اتنی شدید تھی اور اس قدر مسلمانوں کو اذیت ہوئی، سیدہ عائشہ کو کتنی اذیت ہوئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت ہوئی۔ اچھا، آگے میں چلے بات یہ کرنی تھی لیکن ابھی کر دیتا ہوں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا نا کہ آپ کوئی نئی شادی کر لیں، یا یہ کس لیے دیا تھا، یہ کوئی سیدہ عائشہ کے ساتھ ان کو دعوت نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ٹینشن اور آپ کے اوپر اتنی بڑی انگلی اٹھائی گئی، وہ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت سے نکالنا چاہتے ہیں، اس پریشانی سے ہم آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہم آپ کے اوپر یہ دکھ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو پریشانی دیکھ سکتے، آپ کو اس پریشانی اور اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ کے لیے اللہ نے اور بھی بیویاں رکھی ہوئی ہیں، آپ اور بھی اللہ نے عورتیں رکھی ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بندوبست کر دے گا، تو آپ یعنی یہ اشارہ یہ تھا کہ آپ بے شک چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بری ہیں، جو ان کو پہلے سے جس چیز کے بارے میں علم تھا۔ وأما علی قام يضيق الله عليه، علی نے یہ کہا پنگین والنساء سواها کثیر، اور اس کے علاوہ بہت ساری خواتین بھی ہیں، وسل الجاریت کا، وہ بچی سے پوچھو نہیں بٹ لونڈی آپ سے، کو سچ کہے گی، سلیل جاری تھا، لونڈی سے لونڈی پوچھ لیں، کے سچ یعنی یہ کہے گی۔ سیدنا علی نے مشورہ دیا کہ آپ پر میں، یعنی آپ کو اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ نے اور بھی عورتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے نا اس لونڈی سے پوچھ لیں، یہ آپ کو بہتر بتائے گی، اور وہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ کو یہ سچ بات بتائیں گی، باقی یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ ان پر تہمت لگائی، نہ ان کو بالکل بری قرار دیا، ٹھیک ہے، کوئی ان پر تہمت نہیں لگائی، بلکہ یہ بات کی ہے کہ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں اتنی، ہم آپ کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتے، باقی یہ کہ ان کی برات کے حوالے سے آپ جو ہے نا وہ بہتر خبر آپ جو ہے نا لونڈی سے پوچھ لے، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی۔ قال، صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تو یہ چیز دیکھ جس سے تجھے شک کوئی پیدا ہو؟ قالت ما ايضا اکثر من انها جارية السن، کہا میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی سوائے یہ کہ یہ ایک کم عمر، کم یعنی من عمر اہل بچی ہے، عین اہلها، وہ زیادہ سے اپنے زیادہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا نو عمر بچی ہے، تنام ان اجینی اہلیہا، جی۔ اپنے گھر کے آٹے گوندے آٹے سے سو جاتی ہے۔ فاتی الداجن، کوئی پرندہ آتا کلو، نہیں اور اس کو نہیں کھا داجن جاتا ہے، بکری آتی، بکری، وہ کھا جاتی ہے، پتہ آتی داجن، بکری آتی فتح کھا جاتی۔ کلو، ہاں جی اس کو کھا جائے، یعنی یہ بس اتنی کہ ان میں مجھے لگتا ہے اب یہ تو ایک طبی
اب یہ جو سیدہ عائشہ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، یہ ایک کہہ لوں گے یہ نیچر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہر ایک عورتیں اس بارے میں مختلف ہیں. کوئی بہت زیادہ کیئرنگ ہوتی ہیں، ان معاملات کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں. کچھ ایسے کہ جن کی طبیعت کے اندر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ بس کہتے ہیں آٹا گوند کے جو ہے نا وہ سو جاتی ہیں اور کوئی بکری کھا جاتی ہے. بس اتنا کہتے ہیں ان کے اندر. میں دیکھتا ہوں اتنی بھولی بھالی ہیں کہ بس یہ ان کے اندر مجھے یہ نظر آتا ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا دین کے ساتھ تعلق ہو. یہ یعنی امور خانہ کے اندر تو تھوڑی بہت ان کے اندر لچک ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. باقی ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بات کرتی، کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں جانتی کوئی برا. یعنی سب سے جو بڑا ان کے اندر مجھے عیب لگتا ہے نا، جو سب سے بڑا عیب، حالانکہ یہ کوئی دینی عیب نہیں ہے، سب سے بڑا جو آپ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بھولی بالی بچی ہے بس. سبحان اللہ. فقام على المنبر، تو نبی اکرم جی، ممبر پر قال یا براجمان. مسلمانوں کی جماعت، من يعذرني من رجل بلغني اہلی، کون اس آدمی سے آرام پہنچائے گا جس کی نہیں یا تکلیف میرے اہل کیا میں مجھ تک آپ نے پہنچی. اعراب کیا پڑھا ہے؟ نہیں یا ضرور. من يعذرني ہاں جی. من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اہلی، ایسے شخص جس کی سے میرے اہل میں مجھے تکلیف پہنچی ہے آرام پہنچا. جی. واللہ ما علمت علی اہل الا خیرا. واللہ میں اللہ کی قسم مجھے اپنے اہل کے بارے میں سوائے کہ کچھ بھی نہیں معلوم. نہیں آپ صلی اللہ فذکر علیہ وسلم نے، براءت عائشہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رابن عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت کا ذکر کیا. وقال ابو اسامہ عن ہشام، اور ابو اسامہ نے اسے ہشام سے روایت کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کا ذکر کیا کہ مجھے عائشہ کے اوپر کوئی عیب نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج ہونا چاہیے جس نے یہ سارا خراب جو ہے نا خرابی جو ہے نا یہ مچا رکھی ہے. یا اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، کیا مچا رکھا ہے ہندی؟ ہندی میں ہاں جی. بوال. عارف صاحب کہہ رہے ہیں بوال مچا رکھا ہے. اچھا، تو یہ تھا عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، اور جس کا شکار، جس کی تہمت کے اندر یعنی بہت سے لوگ شامل تھے. ان میں سے بعض مسلمانوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی. یعنی کہہ رہے ہیں کہ چلتے چلتے انہوں نے بھی ہاں ملا دی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بہت زیادہ پھیل گیا. جی آگے جی. قال حدثني لي محمد. جی. محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور کہا ما تشیرون علی فی قوم یسبون اہلی، تم مجھے کس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہو اس قوم کے بارے میں جو میرے اہل کو برا بلا کہتے ہیں. ما علمت علیہم من سوء قط، میں نے اپنے اہل کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانی، ان میں کوئی برائی میں نہیں جانتا. قال لما خبرت عائشہ سے روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتلائی گئی. قالت، تو نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتأذن لی ان انتل اہلی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلے جاؤں؟ فأذن لها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. وارسل معها الغلام، اور ان کے ساتھ بچہ بھیجا. نہیں، ایک غلام بھیج دیا. رجل ارسلہ معها الغلام. نہیں، ان کی یعنی ان کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام بھی بھیج دیا ساتھ کہ میری
اب یہ دیکھیں غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار. کا جو حسن سلوک، کہ آپ کی جو بیوی میکے گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بھی خدمت کے لیے بھیجا ہے کہ چلیں باہر کے سے سودا سلف کی ضرورت ہے تو یہ اس غلام جو ہے وہ لا دیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ بھیجنے کا مطلب وہاں ان کے میکے بھیج دیا۔ وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھے نا، وہ سیدنا ابوبکر کا گھر تھوڑا سا ہٹ کے تھا، ٹھیک ہے، ایک تو ادھر ہی تھا تو دوسرا گھر تھوڑا ہٹ کے تھا، شاید ادھر گئی ہوں گے۔ وقال رجل من الانصار سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر انہی الفاظ کو جو ہے نا وہ قرآن بنا کے پیش کر دیا۔ انصار سے ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ ہم تو کیا کہتے ہیں، سبحانک ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ اللہ پاک ہے، اللہ کی پناہ کہ ہم اس بارے میں کلام کریں، سبحانک ھذا بہت، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال جی؟ جی اب ہمارا جو ہے نا فائنل راؤنڈ کتاب التوحید کا، یہ ہم ویسے سٹارٹ کل کو کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ بہرحال یہ سب سے اہم ہے، اہم ہے اور آخری ہے کتاب التوحید، اور سب سے لمبا بھی ہمارے کورس کے اندر یہی ہے۔ قریباً کوئی 200 احادیث، 190 احادیث اس کے اندر آتی ہیں تقریباً۔ تو کسی کا کوئی اس حوالے سے مشورہ، کوئی بات تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہم روزانہ 5 سے 6 احادیث پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارا آرام سے مکمل ہو سکتا ہے۔ 5 سے 6 حدیثیں، کبھی 6 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 7 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، وہ اس اعتبار سے ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ کسی کا اس حوالے سے کوئی مشورہ ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی، پیش کر سکتے جی شیخ محترم، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ شیخ محترم، ایک گزارش میں نے شروع میں کی تھی، اگر وہ ممکن ہیں۔ جی ہوئی کیا؟ آخر میں تو شیخ صاحب وہ پھر سے دہراؤں گا انشاءاللہ۔ اگر کتاب جی التوحید مکمل ہو گئی اور ہم نہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ مکمل تو ہم نے کرنی ہے۔ اب ابھی سے بتا دینا اب ابھی سے بتا دیں ایک بار پھر، تاکہ جو ہے نا ہم اس کو مینج کر سکیں۔ کتاب العلم کی بات کر ویسے رہے اس تھے آپ؟ ٹائم عرض کیا تھا کہ اگر یہ مکمل ہوئی تو کتاب القدر اور کتاب العلم میں سے جو ممکن ہو اگر کچھ۔ کتاب العلم، کتاب العلم تو بڑا قیمتی ہے جی اس کا، صحیح بخاری کا اور کتاب العلم جو ہے نا یہ بہت قیمتی ہے۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں جی، کیا خیال ہے؟ سپیڈ جی شیخ صاحب 6 کے بجے 7 کرتے ہیں، ابھی آپ شیخ محترم کی حدیث تو 8 کرتے ہیں۔ 7 کر دیتے ہیں، اور باقی ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے نا ایک اضافی کلاس لے لیا کریں ہم اس کے اندر بھی ہمیں ہیلپ جی ملے شیخ گی، محترم. یعنی جس طرح ہم نے صحیح مسلم والے پیریڈ کے اندر ایک دن اضافی کر دیا تھا، تو اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، کہ ابھی ویسے رہ گئے ہیں تقریباً ہمارے پاس 2 مہینے ہیں، یعنی جو پڑھائی کے مہینے ہیں نا وہ پورے 2 مہینے ہیں، تھوڑا سا 2 دنوں سے اوپر آپ کر لیں تو شیخ یہ۔ محترم، جی 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 شیخ صاحب، اگر یہ مطلب اس نصابی اس ٹائم میں مکمل نہ ہوا تو اس کا شیخ محترم آپ الگ سے بھی کچھ اگر کوئی کورس آپ کروا سکیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو ٹائم کے اعتبار سے تو جی، ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر۔ میرے پاس جو ہے نا جمعہ ہفتہ اتوار یہ فارغ ہی ہے انشاءاللہ، ہم نے اور کرنا بھی کیا ہے تو وہ ویسے تو میرا ارادہ تھا جو ابھی جو ہے نا چل بھی رہا ہے کورس توحید کے حوالے سے، عقیدت الرازی، یہیں جی شیخ محترم الراضی. میں جو ہے وہ 3 کلاسیں تو ہو گئی ہیں، ایک کلاس اور ہوگی، اس کا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم، یہ تو ہے نا کہ مختصر جو ہے نا اس کی شرح ہو رہی ہے، ہم تفصیل کے ساتھ یعنی ہر جز جو ہے اس کا
ہر عقیدہ جو ہے اس کے اوپر ایک ایک لیکچر ہو، کم از کم 1 گھنٹے کا۔ یہ بھی پلان ایک ہے، اگر ان کے لیے پاسبل ہوا، میرے لیے تو پاسبل انشاءاللہ ہے، لیکن ان کے لیے ہوا تو باقی جس طرح یہ آپ فرما رہے ہیں تو اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے قابل علم کے حوالے سے۔ اس پہ ایک جو ہے یہ شیخ صاحب کتاب کا بعد یہ جی شیخ محترم، یہ ہمارے کورس کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کورس کے درمیان میں ہم کچھ پڑھ سکیں علم میں سے، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو اس کے بعد آپ اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو پھر آپ کتاب میرے علم کے لیے کورس میرے کروا لیے سکتے ہیں پھر۔ انشاءاللہ جو بھی فارغ ٹائم ہوگا انشاءاللہ اس میں پڑھ سکتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ جو کتاب العلم ہے نا، اس میں جو ہے ایک 2018 کے اندر کے، ہاں جی 18 کے آخر کے اوپر میں نے ایک کتاب کا ترجمہ بھی کیا تھا، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو کتاب العلم کے تحت حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو فوائد اکٹھے کیے ہیں نا کتاب العلم صحیح بخاری کا، اس میں جو بھی فوائد ہیں وہ ایک شخص نے جمع کیے تھے، اس کے ساتھ ابن بطال اور دیگر شارحین کے بھی اقوال نقل کیے تھے۔ تو وہ بڑی ایک پیاری سی کتاب تھی۔ عبداللہ محمد بن عبداللہ کی اس طرح کے کوئی مصنف ہیں، آداب الطالب والمتعلم، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا، وہ بڑی اچھی کتاب ہے ویسے اس حوالے سے۔ وہ کتاب العلم ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کچھ اس میں چھوڑا ہے، صحیح بخاری کی کتاب العلم کے اندر بہت سے ایسے آداب ہیں جو ہمیں چاہیے یاد رکھنے چاہیے، تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں سے ثابت کیے ہیں، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ لیکن ہمارا جو ہے نا سر ٹارگٹ ہے فی الحال وہ ہے مقالہ پر۔ کل انشاءاللہ مقالہ کے حوالے سے ساتھیوں کو بتا دیجیے گا کہ آپ جو ہے نا اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں گے انشاءاللہ ضرور، اور ہر ایک نے یہ یقینی بنانا ہے کلاس کے اندر حاضری کو۔ آپ ادھر اعلان بھی کر دیجیے گا گروپ کے اندر تاجر بھائی، انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ، جی شیخ محترم۔ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس نے کتنا جناب۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام